بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحیدہ وصفاتہ وافعالہ. علم کلام پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس کا مقصد ہے تاکہ اس کو پڑھ کر کے اللہ عز و جل کی صفات ثبوتیہ سلبیہ دنیا اور آخرت میں اس کے افعال کی معرفت حاصل ہو، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے سمعی مسائل ہیں جیسے احوال قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے وغیرہ، ان چیزوں کی بھی معرفت حاصل ہو. تو علم کلام کے پڑھنے کا مقصد اللہ عز و جل کی ذات، اس کی توحید، اس کی صفات وغیرہ کی معرفت ہے. جس علم کا جو مقصد ہوتا ہے اسی مقصد سے کتاب کو شروع کیا جاتا ہے، انہی چیزوں کو کتاب میں پڑھا جاتا ہے. لیکن اس کتاب میں شرح عقائد میں یا اس کی متن میں ابتدا میں اللہ عز و جل کی ذات، اس کی صفات، خواہ وہ سلبیہ ہوں یا ثبوتیہ ہوں، دنیا و آخرت میں اس کے افعال یا دوسری چیزیں جنت، جہنم، حشر وغیرہ کا بیان نہیں ہے. جب کتاب علم کلام میں ہے تو بیان بھی انہی چیزوں کا ہونا چاہیے. ان کو چھوڑ کر کے یہ ثابت کرنا شروع میں کہ اشیاء کا وجود واقعی ہے اور ان سے علم متحقق ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، یہ تو مقصد کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں سے بحث کرنا ہے. جس سے بحث کرنا تھا اس کو ترک کر دیا، جو اس فن کے مباحث میں سے نہیں ہے اس سے کتاب کو شروع کر دیا. اسی کا علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی آنے والی عبارت میں جواب دے رہے ہیں کہ حقائق اشیاء سے اس کتاب کی بحثوں کا آغاز کیوں کیا گیا. ثم لما کان مبنی علم الکلام، پھر جب علم کلام کی بنیاد ممکنات کے وجود سے استدلال کرنا ہے، جو چیزیں حادث ہوں گی وہ ممکن ہوں گی، ممکنات اور محدثات کے وجود سے استدلال کرنا ہے علی وجود الصانع، صانع کی ذات پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی صفات پر اور اس کے افعال پر. یعنی ممکنات کا وجود ذات باری تعالی، اس کی وحدانیت، اس کے صفات
اور اس کے افعال، ان چیزوں پر ممکنات کے وجود سے استدلال کیا جاتا ہے، محدثات کے وجود سے ان چیزوں پر حجت پیش کی جاتی ہے، دلیل پیش کی جاتی ہے۔ تو جن چیزوں سے حجت پیش کی جاتی ہے، جن کو دلیل میں ذکر کیا جاتا ہے، ان کی معرفت ضروری ہے تاکہ ذات باری تعالیٰ پر استدلال کرنا، اس کی وحدانیت پر حجت پیش کرنا، اس کی صفات اور افعال کو پیش کرنا یہ ذہن کے قریب ہو جائے۔ یہ انہوں نے وجہ بتائی ہے حقائق اشیاء سے بحث کو شروع کرنے کی۔ پھر جب علم کلام کی بنیاد ممکنات اور محدثات کے وجود سے استدلال کرنا ہے، صانع کی ذات، اس کی توحید، اس کی صفات اور اس کے افعال پر، ثم الانتقال منہا، پھر ذات باری تعالیٰ، اس کی وحدانیت اور صفات و افعال پر استدلال کرنے کے بعد ان تمام چیزوں سے، پھر ان مذکورہ چیزوں سے انتقال ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے ذہن، مباحث منتقل ہوتے ہیں الی سائر السمعیات، دوسرے سمعی مباحث کی جانب۔ تو اصل چیز ہے کہ ممکنات کے وجود سے استدلال کرنا۔ تو سب سے پہلے انہی ممکنات اور حقائق اشیاء وغیرہ کی بحث کو انہوں نے پیش کیا۔ ناسبہ تصدیر الکتاب بالتنبیہ علی وجود ما یشاہد من الاعیان والاعراض، اس لیے مناسب ہوا کتاب کو شروع کرنا اعیان و اعراض میں سے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے ان کے وجود پر تنبیہ کر کے، اعیان و اعراض میں سے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے ان کے وجود پر کہ وہ موجود ہیں، ان کے وجود پر تنبیہ کر کے کتاب کو شروع کرنا یہ اچھا ہے۔ وتحقق العلم بہا، اور ان چیزوں سے علم کے ثابت ہونے پر تنبیہ کر کے۔ پوری عبارت کا ترجمہ، صحیح ترجمہ ہے نا، جو اصطلاحی ترجمہ ہے کہ ناسبہ تصدیر الکتاب، کتاب کو شروع کرنا اعیان و اعراض میں سے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے ان کے وجود پر اور ان سے علم کے ثابت ہونے پر تنبیہ کر کے کتاب کو شروع کرنا مناسب ہوا، تاکہ جن چیزوں سے استدلال کرنا ہے، حجت میں جن کو پیش کرنا ہے، ان کے بارے میں بصیرت حاصل ہو اور پھر ان کے ذریعے سے حجت پیش کی جا سکے۔ لِيَتَوَسَّلَ بِذَلِكَ، کیوں ان پر تنبیہ کرنا مناسب ہے، اچھا ہے، تاکہ ان کے ذریعے سے جو مقصود اہم ہے اس تک ان کی معرفت ہو سکے، تاکہ اس کے ذریعے سے پہنچا جا سکے ان چیزوں کی معرفت کی جانب جو مقصود اہم ہے۔ مقصود اہم کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ کی معرفت، صفات کی معرفت، وحدانیت کی معرفت، اس کے افعال کی معرفت وغیرہ ذالک۔ تو جب جن سے حجت پیش کی جاتی ہے ان کی معرفت ہوگی تو پھر ان سے مقصود اصلی کی جانب انتقال کرنا، ان کی معرفت کی جانب ان کی معرفت حاصل کرنا یہ آسان ہوگا۔ لِيَتَوَسَّلَ بِذَلِكَ، تاکہ ان کی مدد سے پہنچا جا سکے ان چیزوں کی معرفت کی جانب جو مقصود اصلی ہیں۔ فقال، چنانچہ ماتن نے فرمایا، قال اہل الحق، اہل حق نے فرمایا ہے، یعنی اہل سنت و جماعت نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ حقائق الاشیاء ثابتۃ،
حقائق اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں. تفصیل نیچے آئے گی. اب ایک لفظ اس میں آیا ان کے متن میں الحق، اس کی وضاحت کرتے ہیں یہ وہو الحکم المطابق للواقع. اس کو مطابق بھی پڑھا جاتا ہے لیکن ان کی ترکیب کے اعتبار سے وہ درست نہیں ہے، بہتر نہیں. وہو الحکم المطابق للواقع، حق اس حکم کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو. وہ حکم جو واقع کے مطابق ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں. حکم کی تعریف اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں. جب احکام کا لفظ آیا تھا وہیں میں نے بتایا تھا کہ احکام حکم کی جمع ہے اور حکم کہتے ہیں خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء اب التخیر. اور پھر اس کی شرح اور توضیح بھی میں نے پورے طور پر کر دی تھی. اہل حق نے فرمایا وہو الحکم، وہ اور وہ یعنی حق، الحکم المطابق للواقع، اس حکم کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو. ابھی اس کی ہم مزید توضیح کریں گے. یطلق علی الاقوال والعقائد والادیان والمذاہب، حق کا اطلاق اقوال پر بھی ہوتا ہے، عقائد پر بھی ہوتا ہے، ادیان پر بھی ہوتا ہے، مذاہب پر بھی ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ دین حق ہے، یہ مذہب حق ہے. اقوال اور عقائد بھی واقع کے نفس الامر کے مطابق ہوتے ہیں، ان میں بھی نفس الامر کی مطابقت پائی جاتی ہے. تو اس کا اطلاق اقوال پر بھی ہوتا ہے، عقائد پر بھی ہوتا ہے، ادیان پر بھی ہوتا ہے اور مذاہب پر بھی ہوتا ہے. یہ قول حق ہے، یہ عقیدہ حق ہے، یہ دین حق ہے، یہ مذہب حق ہے. سب کا یہ محمول بنتا ہے. قول کا بھی محمول بنے گا، عقیدہ کا بھی محمول بنے گا، دین کا بھی محمول بنتا ہے، مذہب کا بھی محمول بنتا ہے. سب پر حق کا اطلاق ہوتا ہے. بے اعتبار اشتمالها علی ذالک، ان سب کے اشتمالها الاربع، چار چیزیں مذکور ہوئیں ہے نا، تو انہی چاروں چیزوں کی جانب مذکورہ المذکورہ یا الاربعۃ، جو بھی تقدیری عبارت اس کے مناسب آپ نکالنا چاہیں ہے نا. مؤنث کی ضمیر کے اعتبار سے تقدیری عبارت آپ یہاں پر نکال سکتے ہیں. اگر مذکر استعمال کرتے تب بھی تعویل ہو جاتی. مؤنث استعمال کیا ہے تو المذکورہ کی تعویل میں یہ عبارت درست ہے. بے اعتبار اشتمالها علی ذالک، کیونکہ یہ تمام چیزیں حق پر مشتمل ہوتی ہیں، دین بھی، قول بھی، عقائد بھی، مذہب بھی. حق ان سب کا محمول بنتا ہے. وَيُقَابِلُهُ الْبَاطِلُ، اور باطل اس کا مقابل ہے. وَأَمَّا الصِّدْقُ فَقَدْ شَاءَ فِي الْأَقْوَالِ خَاصَّةً وَيُقَابِلُهُ الْكِذْبُ، اور صدق کا اطلاق خصوصی طور پر اقوال میں شائع اور ضائع ہے. خصوصیت کے ساتھ صدق کا اطلاق ہوتا ہے اقوال پر، یہ بات سچی ہے، یہ قول صادق ہے. دین، مذہب، عقائد پر صادق کا اطلاق ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. وَأَمَّا الصِّدْقُ، اور صدق کا لفظ تو یہ خصوصیت کے ساتھ اقوال میں شائع اور ضائع ہے. مذاہب، ادیان اور عقائد میں اس کا استعمال نادراً ہوتا ہے.
اب اس تفصیل کی روشنی میں حق کا لفظ جو ہے یہ عام ہوگا، صدق کا جو لفظ ہے یہ خاص ہوگا. جو بھی حق ہے وہ صدق ہے، لیکن جو صدق ہو وہ حق بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. نسبت دونوں کے درمیان کون سی بنے گی؟ عام خاص مطلق کی نسبت بنے گی اس تقدیر پر. ایک قول یہ بھی ہے کہ دونوں میں ترادف ہے، جو حق ہے معنی کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں، یہ اطلاق کے اعتبار سے فرق ہے. معنی کے اعتبار سے لغوی اعتبار سے دونوں ایک ہیں، دونوں میں ترادف ہے. جو حق ہے وہی صدق ہے، جو صدق ہے وہی حق ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اطلاق کے اعتبار سے حق کا اطلاق ان چاروں چیزوں پر ہوتا ہے اور صدق کا اطلاق خصوصیت کے ساتھ قول پر ہوتا ہے. وَيُقَابِلُهُ الْكِذْبُ، اور اس کے مقابل میں کیا ہے؟ کذب ہے. تقابل کی کئی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں. یہاں تقابل ایجاب و سلب بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی صورتیں ممکن ہیں. تقابل عدم ملکہ بھی پڑھے ہیں، وہ یہاں ممکن نہیں. دونوں وجودی ہوں، کہیں پڑھیں کہ نہیں؟ تقابل کی بحث پڑھے ہیں نا، تو جب پڑھے ہیں ہدایت الحکمت میں پڑھے ہوں تو وہاں دیکھ لیجئے گا، اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت ہے. وہ یقابلہ الکذب، اور اس کے مقابل میں کذب ہے. اصل میں یہاں انہوں نے تقابل کا لفظ استعمال کیا نا، کہ حق کا مقابل کیا ہے؟ باطل، اور کذب کا مقابل کیا ہے؟ صدق کا مقابل کذب ہے نا. تو اب صدق اور کذب میں تقابل ہے، تقابل کی کون سی قسم ہوگی؟ ایسے ہی حق اور باطل میں تقابل ہے، تقابل کی کون سی قسم ہوگی؟ اس کو آپ پڑھ چکے ہیں، وہاں منطبق کریں. نہیں منطبق ہوگا تو بتائیے گا. تو یہ ایک فرق ہو گیا اطلاق کے اعتبار سے. وقد یفرق بینہما، اور کبھی حق اور صدق کے درمیان فرق بیان کیا جاتا ہے اس طور پر: بأن المطابقۃ تعتبر فی الحق من جانب الواقع وفی الصدق من جانب الحکم، کہ حق میں واقعہ کی جانب سے مطابقت کا اعتبار کیا جاتا ہے، صدق میں حکم کی جانب سے مطابقت کا اعتبار کیا جاتا ہے. واقعہ کا حکم اور خبر کے مطابق ہونا، واقعہ کا حکم اور خبر کے مطابق ہونا، یہ کیا ہے؟ حق ہے نا. بہت غور سے سنو گے تبھی سمجھ میں آئے گا نا، ورنہ حق صدق ہو جائے گا اور صدق حق ہو جائے گا، جیسے تمہارا ہوا ہے نا. تو کیا انہوں نے کہا؟ اس کو غور سے پہلے دیکھیں. ان دونوں کے درمیان اس طرح فرق بیان کیا جاتا ہے کہ حق میں واقعہ کی جانب سے مطابقت کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی واقعہ کا حکم اور خبر کے مطابق ہونا، اور صدق میں حکم کی جانب سے مطابقت کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی حکم اور خبر کا واقعہ کے مطابق ہونا. اس کو تھوڑا سا ذہن سے قریب کر دیں، اس لیے کہ شبہہ ہو رہا ہے نا. جیسے اس کو ابھی ہوا گھنٹی لگ گئی ہے، مان لیتے ہیں. میں نے نہیں سنا ہے، آپ نے کہا کہ گھنٹی لگ چکی ہے. میں نے سنا نہیں ہے، آپ نے کیا خبر دی؟ گھنٹی لگ چکی ہے. اب اگر آپ کی یہ خبر، آپ کا یہ حکم واقعہ کے مطابق ہو کہ نفس الامر میں گھنٹی لگ چکی ہو، تو یہ کیا ہے؟ صدق ہے. آپ نے ایک خبر دی کہ گھنٹی لگ چکی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے اگر یہ حکم، یہ خبر واقعہ کے مطابق ہے، نفس الامر کے مطابق ہے،
تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ صادق ہے. یہ حکم اور یہ خبر واقعہ کے مطابق ہے، نفس الامر کے مطابق ہے، اس لیے اس کو کیا نام دیں گے؟ صدق کا نام دیں گے. اور واقعہ کا نفس الامر کے واقعہ کا حکم اور خبر کے مطابق ہونا یہ کیا ہے؟ حق ہے. گھنٹی لگ چکی ہے، میں نے لگاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، وہیں رہوں گا، لگا رہا ہے، دیکھ رہا ہوں، سنوں گا بھی کہ نہیں سنوں گا؟ وہیں زینے پہ لگا رہا ہے، وہیں کھڑا ہوں، دیکھ رہا ہوں تو سنوں گا بھی. میں نیچے آیا، آپ نے کہا گھنٹی لگ چکی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ حق ہے نا. یعنی واقعہ کے مطابق خبر دی جا رہی ہے. ہمیں پہلے سے اس کا علم ہے، ہمیں معلوم ہے، یقین ہے، میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ گھنٹی لگ رہی ہے، اس کی آواز بھی میں نے سنا. تو یہ واقعہ کا جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں نا، واقعے کا حکم اور خبر کے مطابق ہونا نفس الامر میں جو ہے وہ حکم اور خبر کے مطابق ہے نا. اب یہاں کیا بولیں گے؟ حق. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا نا؟ مثال دونوں میں ایک ہے، گھنٹی لگ چکی ہے نا. دونوں میں مثال ایک ہی ہے، گھنٹی لگ چکی ہے. آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر نفس الامر کے مطابق ہو یہ خبر، واقعے کے مطابق ہو یہ خبر، تو کیا کہیں گے؟ صدق ہے. حکم اور خبر کا واقعے کے مطابق ہونا یہ صدق ہے. واقعہ کا حکم اور خبر کے مطابق ہونا یہ کیا ہے؟ حق ہے. دونوں مثالیں سمجھ میں آ گئی؟ ذہن سے بات قریب ہوئی کہ نہیں؟ چلو. وقد یفرق بینہما، کیا ہے؟ کوئی دقت ہو رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو بتاؤ. ایک بار اور بتا دیں، دو تین بار تو بتایا ہوں. یہ پہلی بات ہے جس میں آپ تکرار دوبارہ بتایا. حکم اور خبر کا واقعہ کے مطابق ہونا یہ کیا ہے؟ صدق ہے. اور واقعہ کا حکم اور خبر کے مطابق ہونا یہ کیا ہے؟ حق ہے. مثال منطبق کر لینا، بتا دیا. وقد یفرق بینہما، اور کبھی ان دونوں کے درمیان یہ فرق بیان کیا جاتا ہے کہ مطابقت حق میں واقعہ کی جانب سے معتبر ہوتی ہے. یعنی واقعہ کا حکم اور خبر کے مطابق ہونا، اور صدق میں حکم کی جانب سے مطابقت معتبر ہوتی ہے. یعنی حکم اور خبر کا واقعے کے مطابق ہونا. یہ صرف مصداق کے اعتبار سے فرق ہے. مصداق کے اعتبار سے یہ فرق ہے. فمانہ صدق الحکم، حکم کے صادق ہونے کا معنی اس کا واقعے کے مطابق ہونا ہے کہ حکم اور خبر واقعے کے مطابق ہے. وہ معنی حقیت ہی، اور حکم کے حق ہونے کا معنی مطابقت الواقعیہ، واقعہ کا اس حکم کے مطابق ہونا ہے نا. واقعہ کا اس حکم کے مطابق ہونا ہے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. یعنی اہل الحق میں جو حق کا لفظ آیا ہے، انہوں نے اب تک اس کی توضیح کی ہے کہ حق سے مراد کیا ہے اور حق کی تفصیل و توضیح کیا ہے. کیا کہا ہے ان لوگوں نے؟ حقائق الاشیاء ثابتۃ، اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں. اس پر جو بحثیں یہ کریں گے آپ اس کو سنیں گے. سب سے پہلی بحث کہ شے کہتے کسے ہیں. ہمارے نزدیک شے موجود کو کہتے ہیں. ہمارے نزدیک شے کس کو کہتے ہیں؟ موجود کو کہتے ہیں. معتزلہ کہتے ہیں کہ شے معلوم کو کہتے ہیں. شے عدیم کو بھی شے کہیں گے، عدیم کو بھی شے کہیں گے، موجود بعد العدم کو شے کہیں گے. ہمارے نزدیک شے موجود، جو موجود ہو ہے نا، جس کا وجود ہوا ہے نا، وجود ہوا ہو ہے نا. اور فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ معلوم کو. اب
جب معلوم چیز کو شے کہیں گے تو جو ممکنات معدومہ ہیں، زید ابھی پیدا نہیں ہوا ہے لیکن ممکن ہے کہ پیدا ہو، وہ بھی شے ہے ان کے نزدیک۔ جو موجود ہے وہ تو شے ہے ہی، اور ہمارے نزدیک شے موجود کو کہتے ہیں، تو جو موجود ہے اس کو تو شے کہیں گے، لیکن ممکنات معدومہ جن کا ابھی وجود ہی نہیں ہوا ہے ان کو ہمارے علماء شے نہیں کہیں گے۔ تو یہ ایک چیز یہاں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس بحث میں انہوں نے حقائق الاشیاء ثابتۃ میں حقیقت، ہویت اور ماہیت کو بیان کیا۔ ایک چیز ہوا کی آتی ہے، جیسے حقیقت الشیء و ماہیتہ، ما بہ الشیء ہوا شے کی حقیقت اور اس کی ماہیت، جس کے ذریعے سے شے ہو جائے۔ ما بہ الشیء ہوا شے کی حقیقت وہ ہے، شے کی ماہیت وہ ہے جس کے ذریعے سے شے ہو جائے۔ کیا مطلب؟ شے ہو جائے یعنی کسی چیز کے اجزائے حقیقیہ کو اس شے کی حقیقت کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے جو اجزائے حقیقیہ ہیں اسی کو اس شے کی حقیقت کہتے ہیں، اسی کی بنیاد پر شے ہوتی ہے۔ جیسے انسان ہے، انسان کے اجزائے حقیقیہ کیا ہیں؟ حیوان اور ناطق۔ اسی حیوان اور ناطق سے انسان ہوتا ہے۔ تو شے کی حقیقت اور ماہیت وہ ہے جس کی بنیاد پر شے ہو جائے، یعنی کسی بھی چیز کے اجزائے حقیقیہ کو اس شے کی حقیقت اور اس شے کی ماہیت کہتے ہیں۔ یعنی حقیقت اور ماہیت میں کوئی فرق نہیں ہے اس تقدیر پر جو ابھی میں نے بتایا کہ جس کی بنیاد پر شے ہو جائے، یعنی شے کے اجزائے حقیقیہ، اسی کو شے کی حقیقت کہتے ہیں، اسی کو شے کی ماہیت کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ شے کی حقیقت کی تعریف تو وہی ہے کہ جس کی بنیاد پر شے ہو جائے، یعنی شے کے اجزائے حقیقیہ کو شے کی حقیقت کہتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر شے اپنے جمیع ما عدا سے ممتاز ہو جائے، جس کی بنیاد پر شے اپنے جمیع ما عدا سے ممتاز ہو جائے اور وہ چیز شے کی اجزائے حقیقیہ میں سے نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں ہویت۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہویت۔ اور اگر اجزائے حقیقیہ میں سے نہیں ہے اور تشخصات میں سے بھی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر شے اپنے جمیع ما عدا سے ممتاز ہو جائے، تو اس کو ماہیت بولتے ہیں۔ جیسے ہم مدرس ہیں، آپ طالب علم ہیں، نہ کوئی خطیب ہے، کوئی رائٹر ہے، کوئی کچھ ہے، یہ انسان کے اجزائے حقیقیہ میں سے ہے، اس کے ان عوارض ذاتیہ میں سے ہے جس سے وہ اپنے جمیع ما عدا سے ممتاز ہو جائے۔ مدرس ہونا، خطیب ہونا، رائٹر ہونا، دنیا بھر کی چیزیں، نہ اس کے ان عوارض ذاتیہ سے ہے جس سے وہ اپنے جمیع ما عدا سے ممتاز ہو جائے، اور نہ ہی وہ اس کے اجزائے حقیقیہ سے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ ماہیت۔ ضاحک ہونا، کاتب ہونا، یہ انسان کے عوارض ذاتیہ میں سے جس کی بنیاد پر انسان اپنے جمیع ما عدا سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ ضاحک ہونا، کاتب ہونا، انسان کے لیے ہویت۔ اور حیوان اور ناطق، اس کی بنیاد پر انسان ہوتا ہے، یہ اس کے اجزائے حقیقیہ میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقت۔
سمجھ میں بات آ گئی ہے تینوں؟ کیوں؟ دیکھو گھنٹی لگ گئی. حقیقت الشے و ماہیت ما بھی شے ہوا شے کی حقیقت اور اس کی ماہیت وہ ہے جس سے شے ہو جائے، یعنی شے کے اجزائے حقیقیہ کو حقیقت اور ماہیت کہتے ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے. جیسے حیوانی ناطق انسان کے لیے کہ حیوان اور ناطق کے انسان کے اجزائے حقیقیہ میں سے ہیں، بخلاف ظاہر کے، بخلاف مثل ظاہر کے والکاتب، برخلاف ظاہر اور کاتب کے، مما یمکن تصور الانسان بدون ہی، جس کے بغیر انسان کا تصور کیا جا سکتا ہے نا. یہ اجزائے حقیقیہ میں سے نہیں ہے، اس کو شے کی حقیقت، انسان کی حقیقت اور اس کی ماہیت نہیں کہیں گے. فإنہ من العوارض، کیونکہ یہ اس کے عوارض ذاتیہ میں سے ہے. وقد یقال، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے انما بھی شے ہوا کہ جس کے ذریعے سے شے ہو جائے، یعنی اس کے اجزائے حقیقیہ اپنے تحقق کے اعتبار سے حقیقت ہے، اجزائے حقیقیہ کے اعتبار سے حقیقت ہے. وہ بے اعتبار تشخصی، اور اپنے تشخص کے اعتبار سے عوارض ذاتیہ کی بنیاد پر، جس سے وہ اپنے جمیع معادہ سے ممتاز ہو جائے، یہ کیا ہے؟ ہویت ہے. وہ ما قطع نظر انزال کا، تحقق اور تشخص سے قطع نظر کرتے ہوئے، مثلا انسان کا خطیب ہونا، مدرس ہونا، رائٹر ہونا، ان تمام چیزوں سے تشخص اور تحقق سے قطع نظر کرتے ہوئے اس کو کیا کہیں گے؟ ماہیت کہیں گے.